ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین آج ہم بات کریں گے متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ جو ہوا 2020 کا، اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق جب ایک فلسطینی شخص سے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو معمول پر لانے اور امن معاہدے کے بارے میں پوچھا گیا، اس نے نگاہوں کو چراتے ہوئے کہا کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ مصر اور اردن کے بعد متحدہ عرب امارات تیسرا بڑا ملک ہے جس نے ریاست اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کیے اور اسے قانونی حیثیت دی۔ فلسطینیوں کا مذاکرات میں کوئی حصہ نہ تھا۔ نتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی دہائیوں بعد اس معاہدے کو سفارتی پیش رفت قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کی تحسین اور اس اسرائیلی قبضے کو جواز دینے میں مغربی ممالک امریکہ کے پشتیبان بنے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کیا گیا بہانہ یہ ہے کہ معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل عارضی طور پر مغربی کنارے کے الحاق کو معطل کر دے گا۔ ایک امیر مسلمان عرب ملک کی طرف سے معاہدہ اور تعلقات پر معمول پر لانا غزہ اور فلسطین کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی ضرب ہے۔ ایک بار پھر ایسا لگتا ہے کہ اسٹریٹجک اتحاد کی اہمیت، تجارت اور طاقت کے وقتی فوائد نے انصاف، انسانی حقوق، اخوت اور آزادی کے نظریات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج کی دنیا پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی غیر محفوظ ہے۔ اس معاہدے کا تجزیہ کرتے وقت جس اہم ترین عنصر پر غور کیا جائے وہ اس کا وقت ہے۔ کورونا نے امریکہ اور اسرائیل دونوں کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور دونوں ممالک کے رہنما اس وبا پر قابو پانے میں ناکام رہے ہیں۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، صحت کا بنیادی ڈھانچہ مطلوبہ نتائج دینے میں بری طرح ناکام رہا۔ ٹرمپ نیتن یاہو سے بھی زیادہ جارے مزاح ہیں جنہوں نے بمشکل کرپشن کے الزامات کا سامنا کیا۔ امریکہ میں کوئی معجزاتی عمل ہونے تک بلیک لائف میٹر موومنٹ نے ڈیموکریٹس کے حق میں ووٹرز کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کو سفارتی فتح کی اشد ضرورت تھی۔ متحدہ عرب امارات کو اس حوالے سے دلکش مراعات کے ساتھ دباؤ سے رام کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے معاہدے کو پوائنٹس اسکورنگ اور ووٹرز کے دل جیتنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تعلقات پہلے ہی بیک ڈور پالیسی کے ذریعے قائم ہو چکے ہیں۔ 2020 میں خصوصی کوششوں سے اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس معاہدے کا مشرق وسطی میں امن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے لیے اس معاہدے کا دوسرا اہم پہلو بھی مد نظر رہے۔ 1971 میں شیخ زید بن سلطان النہیان نے اسرائیل کو دشمن قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سیب درخت سے بہت دور گر گیا ہے۔ شہزادہ محمد بن زائد نے ملک کی سفارتی، دفاعی اور تجارتی تعلقات کی راہیں کھول دی ہیں۔ اب یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ امن معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد ہی امریکہ نے متحدہ عرب امارات کو جدید F-35 جیٹ طیاروں کی فروخت کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایک وقتی فائدہ ہے۔ متحدہ عرب امارات ایک ایسا امیر ملک ہے جس میں تیل اور بڑے پیمانے پر تجارت کے مواقع موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین تجارت صرف $3 ملین ہے، جو اب بڑھ کر $350 ملین ہو جائے گی۔ اسرائیل کو امریکہ نے دفاع اور جنگ میں جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کی ہے جو اب متحدہ عرب امارات کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ مزید یہ کہ اسرائیل یہودی کاروباری بلاک کا مرکز ہے جو متحدہ عرب امارات کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ متحدہ عرب امارات ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی ایک نئی رینج کی باری ادائیگی کر سکتا ہے۔ اسرائیل ضرورت کا سامان مہیا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوگا۔ یہ امن معاہدے کے جیو اسٹریٹجک مضمرات سے ہٹ کر ایک پہلو ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات خطے میں ایران اور ترکی کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے میں امریکہ اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ پابندیوں اور معاشی بدحالی کے باوجود ایران مشرق وسطی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عراق، شام اور لبنان میں ایرانی اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اور دوسری طرف حزب اللہ اور حماس کی حمایت میں اسرائیل کے لیے ایران سب سے بڑا خطرہ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف دفاعی لائن کی امید میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے جوڑ میں غوطہ لگایا۔ اگرچہ متحدہ عرب امارات کے لیے ایران کبھی کوئی خطرہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی امریکہ اور اسرائیل کی عشیر بعد سے ایک بڑی طاقت بننے کا خواب تعبیر کا متلاشی ہو گیا ہے۔ علاقائی طاقت کو یقینی بنانے کے لیے فلسطین کی حیثیت کو پستے پشت ڈال دیا گیا۔ اس امن معاہدے کے نتیجے میں اسرائیل عارضی طور پر اسرائیل میں فلسطینی سرزمین کا الحاق معطل کر دے گا۔ لفظ عارضی طور پر زور دیا جاتا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اوول آفس پریس کانفرنس میں اس وقت اسرائیل میں مغربی کنارے کے الحاق کو معطل قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کے امن معاہدے کے لیے ترکی کے اردوغان کے پاس صرف ایک لفظ تھا: رسوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات یمن اور لیبیا میں ساتھی مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے فوجی مہموں کی حمایت کر رہا ہے۔ یہ معاہدہ فلسطین کے عوام کے لیے صدمے کی طرح ہے۔ یہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں زخم خوردہ عوام کے لیے یوم سیاہ ہے۔ اسرائیل کے لیے ایک سفارتی فتح ہوگی۔ مزید ممالک کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس کے قبضے کو قانونی حیثیت دینے کے لیے یہ نقطہ آغاز ہے۔ مصر نے فلسطین کے لیے اسرائیل کے ساتھ 4 امریکہ کی حمایت کے بعد وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور شدید دباؤ کی وجہ سے مصر نے سن 1979 میں اور اردن نے 1994 میں سفارتی تعلقات بحال کیے، لیکن متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی فلسطین کے لیے جنگ نہیں لڑا۔ یہ معاہدہ فلسطین میں مقبوضہ اراضی کی آزادی اور فلسطینیوں کی جدوجہد کو مزید کمزور کرے گا۔ اس اعلان کے بعد فلسطینی احتجاج کے طور پر سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل کی جانب سے پھر بربریت شروع ہو گئی۔ اگلے ہی دن اسرائیلی جیٹ طیاروں نے غزہ کی پٹی پر بمباری کی، جس سے متعدد شہری بھی زخمی ہوئے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا اس معاہدے کو دیکھتے ہوئے فلسطینیوں کی حالت زار بھول گئی ہے۔ انصاف، اخلاقیات اور آزادی کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ ایران اور ترکی کے خلاف عرب امریکہ اسرائیل سے افریقی اتحاد بہت جلد حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ یہ اتحاد چین، ایران اور روس کے مابین تعلقات اتحاد کے خلاف ہوگا۔ چین امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا دفاعی اور تجارتی اتحاد مؤثر بنا رہا ہے۔ چین نے اس معاہدے کو قبول کر لیا ہے۔ ان حالات میں عمران خان نظریاتی قائد کے طور پر سامنے آئے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے واضح طور پر فلسطین کے لیے وہی موقف اپنایا جو وہ کشمیر کے لیے رکھتے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے حق خود ارادیت پاکستانیوں کی دیرینہ خواہش ہے۔ متحدہ عرب امارات اسرائیل کے معاہدوں کی مذمت کے حوالے سے ملک کے بہت سے شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ ایک ملک کی حیثیت سے پاکستان مغربی بلاک خصوصاً امریکہ سے پیچیدہ سفارتی معاملات الجھا رہا ہے۔ عرب دنیا اپنی عوام کی خواہشات کے منافی فیصلے کر رہی ہے۔ ایک جمہوری ملک کے طور پر پاکستان فلسطین کے لیے آزادی اور اتحاد کے نظریہ پر قائم ہے۔ حکومت پاکستان کے جوابی پیغام کے بعد اسلام آباد میں فلسطین کے سفارت خانے نے باضابطہ طور پر پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔